اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ قل کہہ دیجئے من کان جو شخص کے ہو عدو لجبریل دشمن جبریل کا فإنه پس بے شک وہ جبریل نزلہ اس نے تو اتارا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا جو قرآن تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدی ان کتابوں کا جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے وہ بشرا اور اس میں خوشخبریاں ہیں للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو شخص ہو دشمن اللہ کا و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا و جبریل اور جبریل کا و میکال اور میکائیل کا فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی عدو للکافرین دشمن ہیں ان کافروں کے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف آیتیں بینات واضح وما یکفر بہا نہیں انکار کرتا ان کا الا الفاسقون مگر وہی جو فاسق ہے۔ او کلما کیا جب بھی عاہدوا انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی بھی عہد نبذہ تو اسے توڑ دیا پھینک دیا فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم اور جب آگے ان کے پاس رسول پیغمبر من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والے تھے لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے نبذا تو پھینک دیا فریق ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں پیچھے کانہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آیات مبارکہ ان کے نزول کا سبب یہ بنا کہ ایک علاقہ تھا فدق کا جو مدینہ طیبہ سے
کم و بیش 3 دن کی مسافت پہ واقع تھا۔ یہاں پہ یہودی بستے تھے، جیسے خیبر کا علاقہ ہے اسی طرف یہ بھی ہے، اور یہاں یہودیوں کا اپنا ایک نظام تھا۔ ایک وہاں پہ انہوں نے کالج بھی بنایا ہوا تھا جس کو بیت المدارس کہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ وہاں جا کے ان کے کالج میں ان یہود کے اہل علم سے میں بات کرتا ہوں، شاید یہ لوگ بات سمجھ جائیں۔ آپ اس پیش نظر بیت المدارس میں چلے گئے، اور وہاں جو یہودیوں کا بڑا رہنما تھا، ابن سوریہ اس کو کہتے تھے، موجود تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مباحثہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سے سوالات کیے، لیکن وہ ان سوالات کا جواب نہ دے پایا۔ تو بس جب بات اس سے نہ بنی تو ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، تو انہی میں باتوں میں یہ بات بھی کہی کہ آپ بتائیں آپ کے پاس جو وحی آتی ہے تو یہ وحی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل لے کے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم تو آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو وہی ہمارا دشمن لا کے دیتا ہے۔ اور دشمن اس نسبت سے کہا کہ جو یہود کی راز کی باتیں تھیں بذریعہ وحی اللہ حضور کو بتاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جبریل اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کو بتاتا ہے، اور وہ واقعی باتیں تو اللہ کی تھیں اور سچی تھیں، اور یہ ان کو جبریل کی طرف منسوب کرتے اور کہتے یہ ہماری چغلیاں کھاتا ہے، ہمارے راز افشا کرتا ہے۔ اس لیے جبریل کو انہوں نے خام خواہ جاہلوں والی بات کہ اپنا دشمن بنا لیا۔ ان کا بس ختم بات، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ پہ وہی وہ جبریل لاتا ہے اور ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ قل آپ کہہ دیجئے من کانا جو شخص کے ہو عدو لجبریل دشمن جبریل کا۔ جبریل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جبرائیل 2 لفظ ہیں۔ یہ جبر یا جبر زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، جیم کی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اس کے معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ، اور عربی میں اس کے لفظ ہیں عبداللہ۔ جیسے اسرائیل وہ بھی عبرانی زبان کا، اس کے معنی بھی عربی میں عبداللہ ہے۔ جبریل کے معنی بھی عربی میں عبداللہ ہیں۔ میکائیل اسی طرح ایک فرشتہ ہے، اس کے معنی بھی عربی میں عبداللہ کے ہیں۔ جبریل تو کہنے فرمایا کہ جو دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، فرمایا جبریل سے دشمنی کا کیا معنی، کیا تعلق دشمنی جبریل سے کس وجہ سے؟ فرمایا جبریل جو باتیں آ کے اللہ کے نبی کو بتاتا ہے وہ خود اپنی طرف سے نہیں، وہ تو ہم بھیجتے ہیں، اس کی باتیں ہماری بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ جبریل، نزلہ، اس نے اس قرآن کو اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، اپنی طرف سے نہیں، خود نہیں گھڑا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اس نے یہ کلام پاک آپ پہ اتاری ہے، اللہ اس کو دے کے بھیجتے ہیں۔ اور یہ کتاب بھی کوئی انوکھی کتاب نہیں، کوئی اجنبی کتاب نہیں، بلکہ یہ مصدقاً قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، تورات کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، دیگر آسمانی کتابیں، ان کے مضامین کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشرا، اور یہ خوشخبریاں ہیں اس میں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا من کان عدو
عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، ایک ضابطے کی بات بتائی، فرمائے کہ اللہ کے محبوبین کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کے کیا معنی ہے؟ یہ قطعی طور پہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ من کان عدو للہ، جو شخص ہو دشمن اللہ کا، جو دشمنی رکھے اللہ سے، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں سے، و رسول اور اس کے رسولوں سے، اور وہ جبریل خاص کر جو دشمنی رکھے جبریل سے، و میکال اور میکائیل سے، یعنی ان فرشتوں سے، پہلے و ملائکتی میں سب فرشتے، لیکن خصوصیت سے جبریل اور اس کے ساتھ ہی میکائیل کا بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ یہ اس یہودی بن سوریہ نے اس کی بابت بات کی تھی۔ فرمایا جو ان سے دشمنی رکھتا ہے فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، ایسے کافروں سے خدا دشمنی رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ والوں سے، تو خدا اس سے دشمنی کریں گے، وہ خدا کا دشمن بن جائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ من عاد ولیا فقد بازرتہ بالحرب، جو بھی اللہ کے نیک بندے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، اللہ کا اس کو جنگ کا الٹیمیٹم ہے۔ وہ بندہ کبھی کامیاب زندگی نہیں پا سکتا جو اللہ والوں کا دشمن ہے، اللہ والوں کا دل میں بغض رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو اللہ کے محبوبین ہوں، اللہ کے نیک ہوں، فرشتے ہوں یا انسانوں میں سے اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جو ان کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اللہ کی ذات اس کو اپنا کبھی بھی پسندیدہ بندہ نہیں بنا سکتے۔ جو خدا کے بندوں کا دشمن ہے، خدا کے بندوں سے جس کو بغض ہے، اس لیے اہل اللہ سے، اہل علم سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام پہ ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جب صبح کرو تو اس حال میں کہ تمہارا شمار 4 طبقوں میں سے کسی ایک میں ہونا چاہیے، یا کہ تم اہل علم میں سے ہو، یا تم علم دین کے حاصل کرنے والوں میں سے، متعلمین میں سے ہو، یا پھر تم اس دین کی باتوں کو سننے والے ہو، یعنی دینی مجالس میں بیٹھنے والے بنو، نہیں تو پھر چوتھے درجے میں تم ضرور بنو کہ اہل علم سے اور دین والوں سے، یعنی جو اللہ کی ذات کی نسبت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں درجے میں نہ جانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے کہ ان تبغض العلم و اہلا، کہ تمہارے دل میں اہل علم کا بغض اور کینہ پیدا ہو جائے، یہ خطرناک چیز ہے، اس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو حدیث پاک میں اہل علم کا بغض، اللہ کے نیک بندوں کا بغض، یہ انسان کے لیے خرابی کا باعث ہے اور ہلاکت کا باعث ہے۔ تو فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق اتاری ہیں ہم نے آپ کی طرف آیتیں بینات واضح، یعنی جن کے مضامین واضح ہیں، ان میں احکامات واضح ہیں، یہ آپ کی طرف ہم نے اتاری تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو ہدایت دیں۔ وما یکفر بہا، اور ان آیات کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون، مگر وہ لوگ جو نافرمانوں، حد سے تجاوز کر جانے والے ہوں، یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی عقل مند دانا ان کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عہدن کسی بھی قسم کا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ، تو ان یہودیوں کی عادت ہے کہ عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ان کا مزاج ہے، وعدے کے پکے نہیں ہوتے اور وعدے کو توڑنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نَبَذَهُ، جب بھی انہوں نے عہد کیا تو اسے پھینک دیا، بمعنی توڑ دیا۔
فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثریت ان کی وہ ایمان نہیں رکھتی۔ اسی لیے یہود میں سے بہت کم لوگ وہ ایمان کی طرف آئے اور اکثریت ان کی کفر پر ہی مری۔ گنے چنے لوگ تھے، 6 یا 7 حضرات تھے جو ایمان کے اوپر آئے، ورنہ اکثریت ان کی ایمان سے ہٹی رہی۔ اس لیے فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثریت ان کی وہ ایمان نہ لائی۔ ولما جاءہم اور جب آگے ان کے پاس رسول، یہ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والے تھے، لما معہم ان کتابوں کی، ان شریعتوں کی جو ان کے پاس تھیں، یعنی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کی ساری صفات ان کے کتابوں میں موجود تھیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کریم میں آتا ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا کہ الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، آپ کی ذات اقدس اور آپ کی صفات کو یہ اپنی کتابوں انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہاں موجود ہیں یہ کتابیں، وہاں ان کتابوں میں آپ کی صفات موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں جب کہ انہوں نے اپنی کتابوں کا حلیہ بگاڑ دیا، اس میں بہت سا رد و بدل کر دیا، تو آج بھی ان کی کتابوں میں حضور کی صفات موجود ہیں۔ انجیل برنباس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے برنباس، تو انہوں نے جو انجیل نقل کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں۔ تو جب آگے آپ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس تھی، نبذا تو پھینک دیا اس کو بھی فریق من الذین، ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یعنی جو حضور کتاب اللہ قرآن لے کے آئے تو اس کو انہوں نے پھینک دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور یعنی بے رخی اختیار کی اس کتاب سے، پیٹھ پیچھے ڈالنا مانا بے رخی اختیار کی اور اس سے نظر کو پھیر لیا۔ تو کیا خیال آج مسلمان کی بھی یہ حالت نہیں؟ وعدے کر کے توڑ دینا، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنا، اللہ والوں سے بغض رکھنا، اہل علم سے نفرت کرنا، اہل علم سے کینہ دل میں رکھنا، جو یہودیوں کی عادت تھی وہ آج مسلمان میں بھی ہے۔ وعدے کر کے توڑ دینا مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن اس سے روگردانی کر رہے ہیں اور اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں مسلمان۔ کتنے مسلمان ہیں جو آج قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان میں کتنے ہیں جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت کم گنے چنے لوگ ہیں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے اس سے ناواقف اس کتاب سے ہوئے گویا وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی بے رخی تھی۔ تو اللہ معاف کرے، مسلمان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اہل کتاب یہود کی باتیں قرآن بیان کرتا ہے اس لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو بنائے سنوارے۔ اللہ عمل کی توفیق۔